بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات جس میں الیکشن کرانے ہیں، الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی داروں کو سیکیورٹی دینی ہے اور وزارت خزانہ کو پیسے دینے، اور اب تو باقاعدہ طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم دے دیا کہ آپ نے ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو پیسے ان کے اکاؤنٹ کے اندر 21 ارب پہنچائیں، جو آپ نے بولا کہ 1,40,00,000,000 روپیہ اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے، مختلف فنڈز کی مد میں موجود ہے۔ اس احکامات کے بعد پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا پارلیمنٹ کا اجلاس، اور اس کے بعد یہ آج کی غیر معمولی، غیر تعین شدہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے۔ یہ ڈیٹس نہیں ہوتی اور ہر لحاظ سے غیر معمولی، جس کا اعلامیہ تو ایک سطحی جاری کیا گیا، لیکن ان سائڈ ودن بہت کھل کے بات ہوتی ہے۔ اتنا میں آپ کو بتا دوں، کور کمانڈر کانفرنس میں بہت کھل کے بات ہوتی ہے اور بلند آواز میں بھی بات ہوتی ہے۔ اس کی کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کو بتائیں گے کس لحاظ سے غیر معمولی ہے، اور اس پر رد عمل کیا آیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا اور جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم موجودہ سینیریو میں تمام سٹیک ہولڈرز کا پارٹ ضرور جج کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں لیکن اہم خبریں، وہ آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلے جی، عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے نا، اظہر صدیق صاحب، ان کے گھر پہ جو پیٹرول بم حملہ ہوا تھا اور وہ CCTV بھی آ گئی تھی، 4 افراد کی 2 موٹر سائیکلوں پہ تھے، پھر فائرنگ جو ہوئی تھی، وہ تھانہ، میں نے کل بتایا تھا کہ تھانہ ڈیفنس میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اچھا، درخواست میں جو ملزم ٹھہرایا گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو ٹھہرایا گیا ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ٹھہرایا گیا ہے، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو ٹھہرایا گیا ہے۔ اور اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ FIR درج کرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ درخواست جمع ہو گئی ہے، FIR درج نہیں ہے تو، اور کوئی شک نہیں، یہ سیاسی درخواست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ وکیل ہیں اور اس درخواست پر وہ مقدمات تو لڑیں گے۔ اور اظہر صدیق صاحب کا ٹریک ریکارڈ بہت ہی غیر معمولی ہے ان چیزوں کے اوپر۔ میں یہ تو نہیں کہتا FIR درج ہو جائیں گی، ابھی کہاں، آج تک عمران خان کی FIR نہیں درج ہو سکی تو ان کی کیا درج ہوگی، لیکن بہرحال وہ اس پیرائے پہ چل رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا، میں آپ کو بتا دوں، شاہد خاقان عباسی ودن نون لیگ ہے نا، اصل نون لیگ ہے یہ، وہ کڑچھے چمچ نہیں ہے مریم بی بی کے دائیں بائیں والے، یہ اصل نون لیگ ہے، یہ اصل آواز ہے نا۔ انہوں نے ڈھولکی کی سپیڈ ذرا تیز کر دی ہے گورنمنٹ کی، وہ ذرا ڈھولکی بجا رہے ہیں، اس کی وجوہات بھی کوئی ہے نا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے۔ اس باری انہوں نے کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ عوام کو ملک کی قیادت پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اپنی ہی حکومت، اپنے ہی PDM اتحاد سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ عوام کو موجودہ حکومت پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اندر سے بول رہے ہیں، بولا یہ اصل مسلم لیگ نون ہے، یہ اصل مسلم لیگ نون ہے، یہ ایک خاندان والی مسلم لیگ نون نہیں، یہ اصل مسلم لیگ نون ہے۔ وہ کہتے ہیں عوام کا موجودہ سیٹ اپ سے مطلب PDM حکومت پر یقین نہیں رکھتی، اور بولنے کی وجہ یہ ہے کہ کل انہوں نے کراچی میں اپنی نیب کی پیشی بھگتی ہے، شاہد خاقان عباسی نے، اس سے قبل اسلام آباد میں وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ درد کا ذرا میں عالم پہلے بتا دوں، مطلب سب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، خواجہ سعد رفیع ختم ہو گئے، خواجہ آصف ختم ہو گئے، حسن اقبال ختم ہو گیا، شہباز شریف ختم ہو گئے، شہباز شریف کی فیملی کے کیسز ختم ہو گئے، سب کے کیسز ختم ہوئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے کیسز کم نہیں ہو رہے، بلکہ مزید ان کیسز کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی ان معاملات میں اس لیے ہموار ہوئی کہ وہ ان معاملات میں الجھے رہے، اور وہ کسی اور کے خلاف کچھ نہ کر پائے، یعنی پارٹی کے اندر کے حوالے سے کچھ نہ بولیں، مگر شاہد خاقان عباسی باز نہیں آ رہے۔ اور اطلاع یہ بھی ہے کہ پارٹی کی سینئر قیادت نواز شریف وغیرہ تک نے شاہد خاقان عباسی کو کہا کہ تم حق بھی نہیں بول سکتے نا مریم بی بی کے، تو اس کے خلاف بھی نہیں بولو یار، تم سے ریکویسٹ ہے کہ صرف خاموشی اختیار کی جائے۔ مگر جب بندہ پیشیاں بھگتتا ہے نا تو اس کو درد کا احساس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور تو مخالفت میں زبان تو نہیں کھول رہے لیکن باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں مجبور کیا گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ تو شاہد خاقان عباسی مری کے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بڑے سخت مزاج ہیں۔ ادھر عثمان بزدار، میں نے کہا یہ خبر بتاؤ، عثمان بزدار صاحب کے خلاف نا تھوک کے حساب سے کیسز ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا عثمان بزدار معصوم ہوں گے، کیسز نہیں ہونے چاہیے، مگر یار کوئی سر پیر ہوتا ہے، کوئی ٹائمنگ میٹر کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ، اور اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا کر رہے ہیں، سوری میں نے کیا، مجھے پتہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ نیب ان کے پیچھے چڑھی بھی ہے، FIA ان کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے، اینٹی کرپشن تو ان کے گھر کی لوڈی ہے حکومت کی، وہ تو ذاتی فورس بن چکی ہے۔ تو ایک میں ضمانت ہوتی ہے وہ دوسری FIR درج کراتے ہیں، دوسرے میں ضمانت ہوتی ہے تیسری FIR درج کرا دیتے ہیں۔
تو اینٹی کرپشن نے اب ان کے اوپر الزام یہ لگایا ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ زمین کے اوپر نا ہال سرکاری خرچ میں تعمیر کرایا اور 2,47 کروڑ روپے اس پہ خرچ کیا گیا ہے۔ مطلب میں بتاؤں کہ ٹائمنگ، میں نے کہا فیصلے کچھ بہت بہتر بھی ہوں گے مگر ایک ٹریک ریکارڈ اور ٹائمنگ بڑا میٹر کرتا ہے، اور ٹائمنگ یہ ہے کہ ان کو تنگ کرنا ہے، ان کو فٹ کر کے رکھنا ہے، عثمان بزدار کے ذریعے عمران خان کے گھر تک پہنچنا ہے۔ جی ہاں، یہ سب سے ٹاپ لسٹ ہے، اور یہ بات میں کچھ سنی سنائی نہیں بول رہا، میں آپ کو کنفرم بول رہا ہوں۔ عثمان بزدار کے ذریعے عمران خان صاحب کے گھر ہاتھ ڈالنا ہے، کہ وہ فرق ہوگی تو ہے نہیں، تو ان کو ایک محمد خان بٹی ریکوائرڈ ہے عمران خان کے لیے، تو عثمان بزدار کو محمد خان بٹی کر کے بشرا بی بی تک پہنچے گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے کتنی کو کھا لیں گے عثمان بزدار صاحب، مجھے نہیں پتہ کہ ان کی سیاسی کیپیسٹی کیا ہے کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والی۔ بڑے بڑے رہ گئے ہیں جی، بڑے بڑے رہ گئے ہیں جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طرح ان کو وہ کرنا ہے کہ یہ بشرا بی بی کے فرنٹ مین ہیں۔ تو یہاں اس طریقے سے یہ کیسز بنتے جا رہے ہیں۔ دوسرا، خان صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کل کہہ دیا تھا اور آج اس کو انڈورس بھی کر دیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرانے کے حوالے سے ان کا پورا ایک پلان ہے، اور عید کے بعد اس پلان پر عمل ہونا بڑا انقلابی پلان ہے۔ اب صرف کال دینی ہے، کال کی تاریخ دینی ہے عمران خان صاحب نے، پوری اسٹریٹجی خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے اس پلان کے حوالے سے کچھ کہا ہے، اور فواد چودھری ترجمان ہے نا پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا اگر انتخابات کرانے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ کو بھی الیکشن کمیشن کی طرح بے وقت ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی تو عوام کے پاس انقلاب کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اپنے حقوق کے لیے سروں پر کفن باندھ کر اسلام آباد کی طرف نکلنا ہوگا، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ اور اب تک آئین کے اندر رہ کر جد و جہد کی ہے، اور اگر آئین نہیں رہا تو جد و جہد کی بھی کوئی حدود نہیں ہوگی، اس لیے آئین کو مقدم مانا جائے اور عوام کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے۔ بہت ہی کمپریہنسو میسیج ہے جی، پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، وہ جنہوں نے ذہن نشینی کی بھی ہے کہ ہم نے کوئی کسی قسم کا رگڑا لگانا ہے پی ٹی آئی کو، ہم نے یہ تحریک روکنی ہے، ہم نے عدلیہ کے خلاف کوئی کر دیں گے، اور کسی کے دل میں کوئی سوچ کروٹ بھی ہے نا کسی ادارے کی بھی، تو انہوں نے اس کی غلط فہمی کو بہت اچھے سے نکالا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب کچھ انہوں نے بتایا ہے۔ مطلب عمران خان صاحب نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخری وارننگ بھی یہ دی گئی ہے اور یہ لائے عمل بھی دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب 2013 والی اسٹریٹجی کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن اس بار کامیاب ترین نام ہوگا اس اسٹریٹجی کا، یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے ناخن برابر بھی شک نہیں ہے، اور یہ اسٹریٹجی ہوگی عدلیہ بچاؤ تحریک، اور عدلیہ بچاؤ تحریک ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو ماضی کی مثالیں 2008 کی میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، وہ کامیاب ہی ہوئی ہے، تو وہ کس طرح آگے بھی بتا رہا ہوں، آج ایک اور کام بھی ہے نا۔ تو آرمی چیف کے خیالات کے حوالے سے بھی فواد چودھری صاحب نے کہا، آرمی چیف کے خیالات عوام، آئین اور نمائندوں کی مقتدر حیثیت کے خیالات کو ہم درست قرار دیتے ہیں، عوام کو مقتدر اعلیٰ مان کر عوامی فیصلوں کی حمایت کی جائے، یعنی آرمی چیف کے خطاب کو اور کور کمانڈر کارپس میں ان کے اعلامیہ کو انہوں نے قابل ستائش کہا، یہ رد عمل آیا۔ عدلیہ تحریک کے حوالے سے آج ایک اہم چیز ہے، اعتزاز احسن صاحب، اچھا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قانون دان، لطیف کھوسہ جن کو حالیہ طور پر ابھی پیپلز پارٹی نے اور اپنے لائر فارم کی صدارت سے نکالا ہے، اور دیگر 50 قانون دان ہیں، آج ایک لاہور میں گول میز کانفرنس کر رہے ہیں موجودہ سینیریو کے اوپر۔ اس گول میز کانفرنس سے بہت سی چیزیں ہونی ہیں، ادھر عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف عدلیہ بچاؤ تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، ادھر یہ 50 سینئر ترین قانون دانوں کا یہ اجلاس، اس کا اعلامیہ بہت میٹر کرے گا، یعنی یہی کانفرنس عدلیہ بچاؤ تحریک کو لیڈ کر سکتی ہے، اور پہلے ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، لطیف کھوسہ، اعتزاز احسن اور 50 سینئر ترین، اس میں بابر رحمان وغیرہ یہ سب شامل ہوں گے، سپریم کورٹ بار کے صدر بھی شامل ہوں گے، کافی چیزیں، یہ بڑا میٹر کرے گی، اس کو ذرا غور سے دیکھنا، یہ کانفرنس بڑا میٹر کرے گی، یعنی ادھر سے وکلا، ادھر سے پاکستان کی 2/3 میجورٹی کی تابع دار پاکستان تحریک سیاسی جماعت، یہ اس پیرائے پہ جا رہے ہیں، اور عمران خان نے پوری بلڈنگ کی ہوئی ہے۔
ادھر محسن نقوی صاحب کو تھوڑی سی اپنی پڑی ہے، پاکستان تحریک صاحب درخواستیں لے کے جا رہی ہے کہ 90 روز آج ہو گئے ان کو، اب ان کا وزیر اعلیٰ رہنا نہیں بنتا، اب تیار کرتی ہے، اب دیتے ہیں عدالتیں اس کو کرتی ہیں یا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، نیا نوٹیفیکیشن ان کا آتا تو اس پر رائے کے اوپر چل رہا ہے۔ اب آ جاؤں جی، اس کور کمانڈر کانفرنس ہر لحاظ سے غیر معمولی تھی جی، اور آرمی چیف کی زیر صدارت یہ کور کمانڈر کانفرنس تھی۔ عموماً میں غیر معمولی سے کہہ رہا ہوں، عموماً نئے مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس کے دوسرے ہفتے میں منگل کے روز یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے عام حالات میں، تو یہ دوسرا ہفتہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی منگل کا روز ہے، تو اس لیے غیر معمولی ہے۔ تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہوئی ہے یہ کور کمانڈر کانفرنس، سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ہوئی ہے یہ کور کمانڈر کانفرنس۔ ظاہری بات ہے اعلامیے میں وہ چیزیں تو ڈسکس نہیں ہوئیں جو ہوتی ہے، وہ چیزیں تو ضرور بتائی ہے۔ دہشت گردی اور الیکشن کے حوالے سے کھل کر گفتگو ہوئی ہے جی، موجودہ حالات میں دہشت گردی کے حوالے سے تو میں نے بتایا ہمارے مغربی سرحدوں پہ ہماری فورسز لگی ہوئی ہیں مکمل آپریشن کرنے سے، اعلامیے کے اندر ملک کے اندر دیگر جگہوں پہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، تو یہ ڈسکس ہوا ہے کہ عدالت کے حکم کے مطابق سیکیورٹی دینی ہے نہیں دینی ہے، کیا ہے، یہاں پوائنٹس ہیں، یہ ایک آدھ دن میں چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ اعلامیہ جو جاری کیا گیا اس کے 2 پوائنٹ مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگے کہ عسکری قیادت عوام کے تعاون سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ عوام کا مطالبہ الیکشن ہے، عوام تعاون کرے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، ذمہ داریاں ہیں الیکشن کی سیکیورٹی، مجھے یہ مثبت لگا، میں اس کو اسی پیرا پہ دیکھنا چاہتا ہوں تو زیادہ مناسب ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے بولا کہ قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر عوام کو اعتبار ہی نہیں ہے اس حکومت کے اوپر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے دہشت گردی کے حوالے سے، تو تب فوج کو کام کر سکے گی۔ الیکشن روکنے کے حوالے سے حکومت کا موقف اپنانے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا۔ الیکشن ڈیلے کرنے کے حوالے سے حکومت کا موقف اپنانے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا۔ غیر آئینی غیر قانونی بل پارلیمنٹ میں منظور کروانے کے حوالے سے عوام ان کو سپورٹ کریں، یہ نہیں کہا۔ مجھے تو میسیج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔